حکایت کی سالگرہ نمبر کا اعلان پڑھا تو بہت ہی پرانا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب شاید انگریز سالگرہ مناتے ہوں گے۔ شہروں میں سالگرہ کا رواج امیر اور تعلیم یافتہ گھروں میں ہوگا، دیہات میں سالگرہ کے نام سے کوئی بھی واقف نہیں تھا۔ ہمارے گاؤں کے ایک آدمی کے پاس بڑی اچھی نسل کی ایک کتیا تھی جس کا نام جپسی تھا۔ یہ نام کتیا کے مالک نے نہیں رکھا تھا، یہ آدمی رسالے میں دفعہ دار تھا۔ پینشن پر آیا تو اسے یہ کتیا رسالے کے ایک انگریز کیپٹن نے انعام کے طور پر دی تھی۔ مجھے بہت مدت بعد پتہ چلا تھا کہ جپسی خانہ بدوشوں کو کہتے ہیں۔ جیسی جوان اور خوبصورت کتیا تھی، ہمارے گاؤں میں آ کر وہ یقیناً خوش ہوئی ہوگی، کیونکہ یہاں ایک سے ایک خوبصورت اور تندرست و توانا کتا موجود تھا۔ جپسی انگریزوں کے گھروں میں پلی تھی، اس لیے آزاد خیال تھی۔ وہ آتے ہی ہمارے کتوں کے ساتھ بے تکلف ہو گئی۔ اس کا نیا مالک اسے کھلا چھوڑ دیا کرتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جپسی کا چال چلن ٹھیک نہ رہا۔ پھر پتہ چلا کہ جپسی نے ہمارے کتوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف رقابت پیدا کر دی ہے۔ یہ صورتحال نہ ہمارے لیے ٹھیک تھی نہ ہمارے کتوں کے لیے۔ یہ شکاری کتے تھے اور ان میں جو ٹیم سپرٹ تھا وہ ہم نے ان میں بڑی مشکل سے پیدا کی تھی، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ کتا کتے کا ویری ہوتا ہے۔ جپسی نے ہمارے کتوں میں آ کر نظریاتی تخریب کاری شروع کر دی۔ ٹیم کے دو لیڈر قسم کے کتوں کو آپس میں لڑوا دیا۔ جپسی میں دوسری خرابی یہ تھی کہ لگائی بجھائی کرتی تھی۔ ہم کتوں کو سیر سپاٹے اور ٹہلائی کے لیے باہر نکالا کرتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ جپسی میرے کتے کی ناک کے ساتھ اپنی ناک رگڑ رہی تھی۔ وہاں سے ہٹی تو ایک اور کتے کے منہ سے جا اپنا منہ لگایا۔ وہ کتا میرے کتے کو گھور گھور کر دیکھنے لگا۔ معلوم نہیں جپسی نے اس کے کان میں کیا ڈال دیا تھا۔ اسی روز ان دونوں کتوں کی لڑائی ہو گئی۔ جپسی بڑی چالاک کتیا تھی، اس نے ہمارے کتوں کے ساتھ ہی نہیں ہمارے ساتھ بھی بے تکلفی پیدا کر لی تھی۔ ایک روز گاؤں سے باہر ہمارے کتے کھلے پھر رہے تھے، جپسی اپنے مالک کے ساتھ آ گئی۔ تمام کتوں نے اس کی طرف بالکل ویسے ہی دیکھا جس طرح آج کل شہروں میں کوئی جوان عورت سڑک پر نظر آ جائے تو ہمارے نوجوانوں کی نظریں اس پر جم جاتی ہیں اور اس کے جسم پر سرکتی پھسلتی اس کے ساتھ ساتھ جاتی ہیں۔ نوجوان حضرات تصوروں میں حدود آرڈیننس کی خلاف ورزی کرنے لگتے ہیں۔ جپسی کا مالک ہمارے پاس آ گیا اور اس کی جپسی کتوں کی طرف چلی گئی۔ کہیں سے ایک آوارہ کتیا ادھر آ نکلی۔ اتنے سارے کتوں کو دیکھ کر وہ ان کے قریب آ گئی۔ سب سے پہلے ہمارا بولی اس کی طرف بڑھا۔ ٹیم کا کوئی کتا بولی کے ساتھ ویر پیدا کرنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ راجہ شہباز خان کا بلٹیئر واحد کتا تھا جو کبھی کبھی بولی کو احساس دلا دیا کرتا تھا کہ وہ اس کی ڈکٹیٹرشپ کو صرف اس لیے قبول کیے ہوئے ہے کہ ٹیم میں بے مزگی پیدا نہ ہو اور ڈسپلن قائم رہے۔ اس بلٹیریئر نے بولی کو اجنبی کتیا کی طرف جاتے دیکھا تو وہ بھی ادھر چلا گیا۔ باقی کتے دونوں کتوں کو دیکھتے رہے۔ جپسی ان دونوں کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھا رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ وہ دونوں ایک اجنبی اور آوارہ کتیا کو ہر طرف سے سونگھ رہے تھے۔ جپسی کے منہ سے بڑی غسیلی بف نکلی اور وہ دوڑ پڑی۔ اجنبی کتیا دونوں کتوں کے درمیان کھڑی تھی۔ جپسی اس پر ٹوٹ پڑی۔ وہ بھاگ نکلی۔ بولی اور بلٹیریئر اس کے پیچھے گئے۔ اجنبی کتیا ذرا دور جا کر رک گئی تھی۔ جپسی پھر اس کتیا کی طرف دوڑی۔ بلٹیریئر جپسی کی طرف دوڑا اور اسے ایسی پھینٹی لگائی کہ وہ ہماری طرف بھاگ آئی اور ہماری ٹانگوں میں چھپنے لگی۔ ہمارے گاؤں کا بوڑھا بہشتی ہمارے پاس کھڑا یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ کیا زمانہ آیا ہے، بہشتی نے کہا۔ اپنے گاؤں کی اتنی اچھی کتیا کو چھوڑ کر یہ کتے کس بدشکل کتیا کے پیچھے دوڑ پڑے ہیں۔ کتا انسان سے وفاداری کرتا ہے، کتیا کے معاملے اور انتخاب میں نہ وہ وفا کی پرواہ کرتا ہے نہ ذوق کی۔ یہ اس واقعے سے بہت پہلے کی بات ہے جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ جپسی کو ہمارے گاؤں میں آئے ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا۔ اس نے سب سے پہلے ہمارے بولی کے بچے جنے تھے۔ اس کے بعد شہباز خان کے بلٹیریئر کے بولی کے 5 بچوں میں سے 3 زندہ رہے تھے۔ اس کے مالک نے ایک اپنے لیے رکھ لیا اور 2 ہمارے 2 دوستوں کو دے دیے۔ ہمیں تو یاد ہی نہیں تھا کہ ان بچوں کو پیدا ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے۔ ایک روز دفعہ نے کہا کہ پرسوں بولی کے بچے 2 سال کے ہو جائیں گے۔ ہمارے جن 2 دوستوں کے پاس یہ بچے تھے وہ انہیں شکار پر کبھی نہیں لے گئے تھے۔
انہیں وہ کتوں کی لڑائی اور رکھوالی کی ٹریننگ دے رہے تھے۔ دفعہ نے یاد دلایا کہ پرسوں بچے 2 سال کے ہو جائیں گے، تو ہمارے ایک دوست افضل نے کہا کہ ان کے 2 سال پورے ہونے کا جشن مناؤ۔ بڑے اعلیٰ کتے نکلے تھے۔ 2 سال میں کتا بچہ نہیں رہتا۔ ہم بھاگنے دوڑنے کے بہانے ڈھونڈتے رہتے تھے۔ ان دنوں فراغت بھی تھی۔ گندم کی فصل کے سٹے اور سرسوں کے پھول نکل آئے تھے۔ بہار کا موسم جوبن پر تھا۔ ہم نوجوان تھے۔ دفعہ نے بات کی تو لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ اور مل گیا۔ ہم میں سے کسی نے بھی نہ کہا کہ جپسی کے بچوں کی سالگرہ منائیں گے۔ ہم تو اس لفظ سے واقف بھی نہیں تھے۔ ہم نے پرسوں کا پروگرام بنا لیا۔ یہ دنیا واقعات اور حادثات سے بھری پڑی ہے۔ عجیب و غریب حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایسے ایسے انسان سامنے آ جاتے ہیں کہ حیران کر دیتے ہیں۔ صرف ان لوگوں کے لیے دنیا اور زندگی عجائبات سے خالی ہے جو گھروں اور چنڈال چوکڑیوں میں عمر گزار جاتے ہیں۔ اگر میرے بھائی احمد یار خان تھانے دار نہ ہوتے تو انسانی فطرت کی حیران کر دینے والی کہانیاں کبھی نہ سناتے۔ میں نے اور میرے دوستوں نے زندگی کے سمندر میں ڈوب کر وہ دنیا دیکھی ہے جو ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ شخص آخری عمر میں اللہ اللہ کرنے کے بجائے جھوٹے قصے گھڑنے بیٹھ گیا ہے۔ واقعہ جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں، اسے محترم میم الف بہتر طور پر سمجھ سکیں گے۔ ہم اس وقت نوجوان تھے۔ اس عمر میں اور دیہات میں کوئی خاک سمجھتا ہے۔ جب پرسوں کا دن آیا تو ہم گھروں سے نکلے۔ ہماری ماؤں نے ہمیں پراٹھے اور انڈے باندھ دیے اور ہمیں کوسنوں اور گالیوں سے رخصت کیا۔ مجھے اپنی ماں کی یہ دھمکی دور تک سنائی دیتی رہی، آج تو واپس آ، میں تیرے بکے یعنی گردے اسی کتے کو نہ کھلا دوں تو کہنا۔ مجھے معلوم تھا کہ ماں جھوٹ بول رہی ہے۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ بیٹا صحیح سلامت واپس آ جائے۔ ہم ماؤں کی دعائیہ گالیوں کی زد سے دور نکل گئے۔ پو پھٹ رہی تھی۔ اپنا گاؤں نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ ہم اتنی دور تو نہیں گئے تھے۔ ہم کسی یعنی برساتی نالے میں اتر گئے تھے جو خشک تھا۔ ان کسیوں میں ساون میں سیلاب آیا کرتا تھا۔ یہ کسی گہرائی میں تھی۔ میں اس وقت کا واقعہ سنا رہا ہوں جب ہم نے کتوں کے شکار میں ابھی مہارت حاصل نہیں کی تھی۔ ابھی چند مرتبہ ہی شکار پر نکلے تھے۔ اس وقت تک ہم ایک ہی علاقے میں شکار کو جاتے رہے تھے۔ اس روز ہمارے ایک دوست نے کہا کہ آج کسی اور طرف چلو۔ ہم نے جس طرف جانے کا فیصلہ کیا ادھر ہم پہلے کبھی نہیں گئے تھے۔ اتنا معلوم تھا کہ وہ علاقہ بالکل ویران اور سنسان ہے اور دشوار گزار بھی ہے۔ میں نے اپنی کہانیوں میں آپ کو کئی بار سنایا ہے کہ میری جوانی میں میرے علاقے میں آبادی بہت کم تھی۔ گاؤں دور دور تھے اور ان کے ارد گرد کے علاقے جنگل بیابان تھے۔ مٹی کی عمودی پہاڑیاں، ٹیلے، گھاٹیاں اور سلوں کی چٹانیں تھیں۔ یہ تو اب بھی موجود ہیں لیکن ان کی شکلیں اور ساخت بدل گئی ہے۔ آبادیاں زیادہ ہو گئی ہیں، راستے پکے ہو گئے ہیں۔ جہاں پہلے اونٹ اور گدھے بار برداری کے لیے استعمال ہوتے تھے وہاں اب ویگنیں اور سزوکیاں چلتی ہیں۔ باہر کے پیسے نے سیدھے سادے اور معصوم سے مکانوں کو چوبارے اور کوٹھیاں بنا دیا ہے۔ علاقے کا قدرتی پن ختم ہو گیا ہے۔ ہم کسی سے ایک گھاٹی چڑھ کر نکل گئے اور اس طرف چل پڑے جدھر دوستوں نے جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ سنا تھا کہ 3-3.5 میل آگے کا علاقہ خطرناک ہے۔ خطرناک کا مطلب یہ تھا کہ وہاں کے نشیب گہرے تھے جن میں درخت تھے، کھڈ اور چھوٹے چھوٹے نالے زیادہ تھے۔ زمین کٹی پھٹی تھی، سلوں کی چھوٹی چھوٹی چٹانیں بھی تھیں۔ یہی کسی جس میں سے ہم نکلے تھے بل کھاتی ہوئی اس علاقے میں سے گزرتی تھی۔ ہمارے علاقے میں جس علاقے کو خطرناک کہا جاتا اس کے متعلق یہ ضرور کہا جاتا تھا کہ وہاں چڑیلیں رہتی ہیں۔ ان میں سے کوئی چڑیل دن کے وقت خوبصورت عورت بن کر راستے میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی اسے عورت سمجھ کر اس کے ساتھ چل پڑے تو وہ اسے اپنی جگہ لے جا کر اس کا کلیجہ اس کے منہ کے راستے نکال لیتی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ کوئی جن بکری یا بھیڑ کے بچے کی صورت میں کسی مسافر کے راستے میں آ جاتا ہے، اسے کوئی سچ مچ کا بچہ سمجھ کر پکڑ لے یا اٹھا لے تو وہ اس آدمی کے ہاتھوں میں غائب ہو جاتا ہے اور اس آدمی کو پتھر پڑنے لگتے ہیں۔ ہم اسی طرف جا رہے تھے۔ ہمارے نیچے کوئی راستہ نہیں تھا۔ اونچی نیچی زمین تھی، کہیں گہرے گڑھے تھے اور کہیں زمین ابھری ہوئی تھی۔ کہیں ہم گھاٹی میں اتر رہے تھے، کہیں گھاٹی چڑھ رہے تھے۔ سورج کچھ اوپر آ گیا تھا۔ کتوں کو ہم نے کھلا چھوڑ دیا تھا۔ 10 کتے تھے جن میں سے 2 جپسی کے بیٹے تھے۔
1.5 میل دور گئے تو تنگ سی ایک پگ ڈنڈی آ گئی، بڑھ کا ایک گھنا درخت دیکھا تو ذرا سستانے کے لیے اس کے نیچے بیٹھ گئے۔ ہمیں چھاؤں کی ضرورت تو نہیں تھی، موسم میں ابھی تپش پیدا نہیں ہوئی تھی۔ ہم ابھی بیٹھے ہی تھے کہ 4 اونٹ آ گئے، ان پر شیشم کے کٹے ہوئے درختوں کے تنے اور بڑے موٹے ٹہن لدے ہوئے تھے۔ ان اونٹوں کے ساتھ 2 شتربان بھی تھے، وہ رک گئے، انہوں نے اونٹوں کو آرام دینے کے لیے بٹھا دیا اور خود ہمارے پاس بیٹھ گئے۔ ہم سے ہمارا گاؤں پوچھا اور یہ بھی کہ ہم شکار کے لیے کدھر جا رہے ہیں۔ اس طرح گپ شپ چل پڑی۔ تم نے بھیڑیے اور کتیا کی دوستی کبھی سنی ہے؟ ایک شتربان نے پوچھا۔ ہم نے یہی سنا ہے کہ بھیڑیا بڑا ظالم درندہ ہوتا ہے، ہم میں سے کسی نے کہا، اور سنا ہے کہ کتے کو بھیڑیا مار کر کھا جاتا ہے۔ ہاں، بھیڑیا ایسے ہی کرتا ہے، شتربان نے کہا، لیکن جدھر تم جا رہے ہو ادھر ایک بھیڑیا رہتا ہے جس نے بادامی رنگ کی ایک کتیا کو ساتھ رکھا ہوا ہے، دونوں اکٹھے گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ کسی نے انہیں دیکھا ہے؟ میں نے کہا، ہو سکتا ہے وہ جنگلی کتا ہی ہو۔ دور سے دیکھا ہے، شتربان نے جواب دیا۔ بعض آدمیوں نے دور سے دیکھا ہے، وہ کتا نہیں بھیڑیا ہے۔ جن دنوں کتیا بچے جنتی ہے ان دنوں تو یہ بھیڑیا اس علاقے سے کسی کو گزرنے نہیں دیتا، ادھر سے کوئی راستہ گزرتا بھی نہیں۔ دوسرے شتربان نے کہا، پھر بھی گھوڑی ٹٹو پر سوار کوئی مسافر راستہ چھوٹا کرنے کے لیے ادھر سے گزرتا ہے۔ میں نے ایسے 2 مسافروں سے خود سنا ہے کہ بھیڑیا اور کتیا ان کے پیچھے دوڑے۔ وہ خوش قسمت تھے کہ گھوڑوں پر سوار تھے اور گھوڑے دوڑا کر بچ کر نکل آئے۔ ایک آدمی اپنی گدی کو چھوڑ کر بھاگ آیا تھا، بھیڑیے نے گدی کو مار ڈالا تھا۔ جن لوگوں کو معلوم ہے وہ ادھر سے نہیں گزرتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہ بھیڑیا ہے نہ کتا، ایک شتربان نے کہا، اور جسے لوگ کتیا کہتے ہیں وہ کتیا بھی نہیں، یہ دونوں شر شرار ہیں۔ ایک سادھو مہنت ادھر سے گزرا تھا، اس نے دونوں کو دیکھ کر پہچان لیا تھا۔ کسی زمانے میں ایک مسلمان آدمی اور ایک ہندو لڑکی کی محبت ہیر رانجھے جیسی تھی۔ لڑکی اس جوان آدمی کے پیچھے گھر سے بھاگ آئی، دونوں گاؤں سے نکل کر کہیں جا رہے تھے، اس جگہ سے گزر رہے تھے تو انہیں ڈاکو مل گئے۔ انہوں نے لڑکی کا سارا زیور اتار لیا، وہ جس آدمی کے ساتھ آئی تھی اس کے پاس کلہاڑی تھی، وہ ڈاکوؤں سے لڑا، لڑکی بھی لڑی، آخر دونوں مارے گئے۔ ڈاکوؤں نے ان کی لاشیں وہیں دبا دیں۔ تھوڑے عرصے بعد دونوں کو یہاں اصلی روپ میں اکٹھے دیکھا گیا۔ پھر کسی نے یہاں ایک ہرن اور ایک ہرنی کو کھڑے دیکھا۔ ہمارے علاقے میں ہرن ہوتے ہی نہیں، یہ دونوں کسی نہ کسی روپ میں کبھی کبھی نظر آتے تھے۔ یہ بھی سنا تھا کہ رات کو یہاں سے کسی عورت کے رونے کی آوازیں بھی آیا کرتی تھیں۔ پھر کچھ عرصے بعد وہ غائب ہو گئے۔ اب 6-7 مہینوں سے وہ اس روپ میں آ گئے ہیں کہ آدمی بھیڑیا ہے اور لڑکی کتیا، یہ بدروحیں ہیں۔ یہی بات صحیح ہو سکتی ہے، دوسرے شتربان نے کہا۔ بھیڑیے اور کتے کی دوستی نہیں ہو سکتی، لیکن بدروحیں بچے تو نہیں پیدا کیا کرتی، ہمارے دوست افضل نے کہا۔ اللہ کی اللہ ہی جانے، ایک شتربان نے کہا۔ تمہارے پاس اتنے سارے کتے ہیں، جا کر دیکھ لو۔ ہاں، دوسرے شتربان نے کہا، اگر بھیڑیا ہوا تو تم اسے مار لو گے، اور وہ کوئی ایسی ویسی چیز ہوئی تو تمہیں اپنا آپ دکھا دے گی۔ یہ تو پسماندگی کے دور کی باتیں ہیں۔ دیہات میں آج کل بھی یہی رواج ہے کہ جس چیز کے متعلق لوگ کچھ بھی نہیں جانتے اس کے متعلق ایسی ایسی باتیں مشہور کرتے ہیں جیسے وہ سب کچھ جانتے ہوں۔ دیہات میں کیا، شہروں میں بھی تعلیم یافتہ لوگوں کا یہی حال ہے۔ سنسنی پیدا کرنے والی باتوں کو لوگ پسند بھی بہت کرتے ہیں۔ اس زمانے میں ہم بھی انہی لوگوں میں سے تھے، ہمیں بھی پراسرار باتیں اور واقعات اچھے لگتے تھے، لیکن مجھ میں اور شہباز خان میں ڈھیٹ پن اتنا زیادہ تھا کہ ہم اسرار کے اندھیرے غاروں کے اندر جانے کو تیار ہو جاتے تھے۔ ہمارے دوست ہمارا اثر قبول کر لیتے تھے اور ڈرتے بھی تھے۔ ان شتربانوں کو دور جانا تھا، وہ ہمارے ساتھ باتیں کرتے رہے اور روٹی بھی کھاتے رہے جو وہ اپنے ساتھ ہی لائے تھے۔ کھا پی کر وہ چلے گئے، ہم آپس میں بھیڑیے اور کتیا کی باتیں کرتے رہے۔ میرے کچھ دوست کہتے تھے کہ یہ بھیڑیا نہیں جنگلی کتا ہوگا، 2-3 دوستوں کی رائے میں وزن بھی تھا۔ وہ کہتے تھے کہ کتا آبادی سے دور نہیں رہ سکتا۔ آپ نے اپنے گاؤں یا شہر میں آوارہ کتے تو دیکھے ہوں گے، انہیں اپنی آبادی سے نکال دو تو کسی اور آبادی میں چلے جائیں گے۔ رائے ہر ایک کی اپنی اپنی تھی۔ فیصلہ یہ ہوا کہ ذرا آگے جا کر دیکھتے ہیں، اگر وہ نظر آ گئے تو دیکھیں گے کہ وہ کتے ہیں یا بھیڑیے۔ یہ فیصلہ بھی ہوا کہ وہیں کہیں جا کر روٹی کھائیں گے۔ ہم اٹھے،
کتوں کو زنجیریں ڈال لیں اور ہم اس چھوٹی سی پگڈنڈی سے دور ہٹتے ہٹتے کم و بیش 1.5 میل دور چلے گئے۔ آج اس جگہ کا حلیہ ہی بگڑا ہوا ہے۔ وہاں سے پکی سڑک گزرتی ہے اور اینٹوں کا بھٹا چلتا ہے۔ بھٹے کے ارد گرد مکانات ہیں۔ اس جگہ کا وہ ڈراؤنا پن ختم ہو چکا ہے جو ہماری جوانی میں ہوا کرتا تھا۔ ہمیں اس جگہ کے ڈراؤنے پن اور اس کی ہیبت سے محبت تھی۔ یہ اس جگہ کا قدرتی روپ تھا۔ میرے پاس الفاظ کا اتنا ذخیرہ نہیں کہ اس کے قدرتی روپ کو بیان کر سکوں۔ ویران علاقہ تھا اور ہم نیچے ہی نیچے ہوتے جا رہے تھے۔ آگے ایک گھاٹی آ گئی، ہم اس سے اتر گئے۔ ایسے لگا جیسے ہم بہت ہی وسیع قلعے میں آ گئے ہوں۔ ہمارے ارد گرد قلعے جیسی دیواریں کھڑی تھیں، باقی علاقہ ان دیواروں کے اوپر تھا۔ یہ سمجھ لیں کہ گہرا اور وسیع و عریض نشیب تھا۔ اس میں مٹی کے ٹیلے بھی کھڑے تھے اور سلوں کی چھوٹی چھوٹی چٹانیں بھی تھیں۔ درخت بے شمار تھے۔ ہوا کے جھونکے سلوں سے ٹکرا کر گزرتے تھے تو ایسی آوازیں سنائی دیتی تھیں جیسے دور کہیں یا کسی غار یا گف میں 2-3 عورتیں رو رہی ہوں۔ ڈرو نہیں ہوئے، ہمارے ایک دوست نے کہا، جسے ہم موٹر کہا کرتے تھے، وہ جو اونٹوں والے کہتے تھے کہ اس علاقے میں عورتوں کے رونے کی آوازیں سنی گئی ہیں، یہی آوازیں ہوں گی۔ آؤ قریب ہو کر سنتے ہیں۔ ہم نے قریب جا کر دیکھا، چٹانیں 2 تھیں جو ایک دوسرے کے متوازی دور تک چلی گئی تھیں۔ ان میں سے سلیں ذرا ذرا باہر کو نکلی ہوئی تھیں۔ چٹانیں ٹیڑھی میڑھی تھیں۔ ہوا کا رخ ایسا تھا کہ چٹانوں کے درمیان سے گزرتی تھیں۔ میں نے اندازہ کیا کہ جب آندھی چلتی ہوگی تو یہاں سے کتنی خوفناک آوازیں نکلتی ہوں گی۔ چٹانوں کے درمیان صاف پتہ چلتا تھا کہ برسات میں یہاں سے سیلابی پانی گزرتا ہے۔ پانی نے بھی چٹانوں کو نیچے سے کھایا ہوا تھا۔ ہم نے قریب ہو کر دیکھا کہ وہاں سے جب ہوا گزرتی تھی تو بالکل رونے جیسی آواز پیدا ہوتی تھی۔ آوازوں کے راز سے پردہ اٹھ گیا تو ہم سب کچھ دلیر ہو گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم سب اندر سے ڈرے ہوئے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ ڈر کا اظہار کوئی نہیں کرتا تھا۔ ہم ان چٹانوں سے آگے نکل گئے۔ تقریباً 2 فرلانگ دور اس نشیب کی جو دیوار تھی ایک جگہ سے پھٹی ہوئی تھی۔ وہاں سے اس طرف کا تھوڑا سا علاقہ نظر آ رہا تھا۔ ہم ادھر ادھر دیکھتے اس شگاف کی طرف چلے گئے۔ جوں جوں ہم آگے بڑھتے جا رہے تھے ہماری زبانیں رکنے لگی تھی۔ کوئی بولتا تھا تو ذرا دبی ہوئی زبان میں بات کرتا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ ہم سب ڈرے ہوئے ہیں۔ درخت زیادہ تھے، ہوا کا تیز جھونکا آتا تھا تو ہلکی سی آواز پیدا کرتا تھا۔ اس آواز سے بھی ہم کچھ بدک سے جاتے تھے۔ ہم شگاف سے چند قدم دور تھے کہ دوسری طرف سے ہمیں اس طرح آوازیں سنائی دیں جیسے کوئی آدمی بول رہا ہو اور کوئی عورت ہنس بھی رہی ہو اور کچھ کہہ بھی رہی ہو۔ ان آوازوں سے میرے دوستوں کا اندر کا خوف ان کے چہروں پر آ گیا۔ ہم سب رک گئے۔ ہم میں سب سے زیادہ دلیر ہمارا دوست موٹر تھا۔ اس نے اپنے کتے کی زنجیر کسی کے ہاتھ میں دے دی اور دبے پاؤں شگاف تک چلا گیا۔ اس نے شگاف کی اوٹ میں رک کر دوسری طرف جھانکا۔ اتنے میں ہم اس کے کچھ قریب پہنچ گئے تھے۔ مجھے آج تک یاد ہے کہ موٹر کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ اتنا دلیر لڑکا اپنی گھبراہٹ کو چھپا نہ سکا۔ میں اور شہباز خان آگے بڑھے۔ ہم نے بھی شگاف سے چھپ کر ادھر دیکھا۔ میں بدروحوں کا قائل ہو گیا۔ میں جو دیکھ رہا تھا وہ اس علاقے میں نظر آنا ناممکن تھا۔ ایک جوان آدمی تھا جسے آپ نوجوان کہہ سکتے ہیں۔ اس نے بوسکی کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور اس کے سر پر کلے پر مشہدی لنگی بندھی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی تھی۔ وہ بڑی حسین لڑکی تھی۔ شکل و صورت کے علاوہ اس کا قد بت بہت ہی اچھا تھا۔ اس نے ریشمی کپڑے پہن رکھے تھے۔ یہ شگاف جس میں سے ہم چھپ کر انہیں دیکھ رہے تھے اس میں سے اب مجھے سامنے کا علاقہ نظر آ رہا تھا۔ وہ ایسا ہی نشیب تھا جس قسم کے نشیب میں ہم کھڑے تھے۔ وہ نشیب زیادہ وسیع نہیں تھا، بڑی اچھی اوٹ تھی۔ وہاں درخت بھی زیادہ تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان جو خاصا تندرست اور توانا تھا اور جس کا جسم پہلوانوں جیسا تھا، لڑکی کی دونوں کلائیاں پکڑ کر اپنی طرف کھینچ رہا تھا اور لڑکی ہنستی بھی تھی اور اس سے کلائیاں چھڑانے کی کوشش بھی کرتی تھی۔ لڑکی نے کلائیاں چھڑا لیں اور ایک طرف دوڑ پڑی۔ نوجوان نے دوڑ کر اسے کمر سے پکڑ لیا۔ وہ مسکراتے ہوئے آہستہ آہستہ کچھ کہہ رہا تھا اور لڑکی جھک کر اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ کر شاید منہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، اور وہ ہنستی بھی تھی، کچھ کہتی بھی تھی۔
سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں صابر حسین راجپوت کی شکاریات کی کہانیوں کے سلسلے میں ایک اردو کہانی بھیڑیا، بدرو اور بیوی۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ میں ان کی ہر ایک حرکت بیان نہیں کر رہا، ورنہ کہانی بڑی لمبی ہو جائے گی۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ دونوں رومانی موڈ میں تھے، لیکن ہمارے لیے سوچنے والی بات یہ تھی کہ اس جگہ کے قریب کوئی گاؤں نہیں تھا۔ اگر یہ گھر سے بھاگے ہوئے ہوتے تو اس طرح ہنس کھیل نہ رہے ہوتے۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں زندگی میں پہلی مرتبہ اس قدر ڈرا کہ ڈر کو چھپا نہ سکا۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میری ٹانگیں بے جان ہو گئی ہوں۔ میرا دوست شہباز خان مجھ سے زیادہ مضبوط دل والا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو مجھے اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا نظر آیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرے چہرے کا رنگ بھی اسی طرح اڑا ہوا ہوگا۔ وہ دونوں ہنستے کھیلتے میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ وہ مٹی کی اس عمودی دیوار کے ساتھ ہو گئے تھے جس میں یہ شگاف تھا۔ مجھ میں اتنی جرت نہیں تھی کہ شگاف سے آگے بڑھ کر دیکھتا کہ وہ کہاں چلے گئے ہیں۔ ان کی آوازوں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ یہی ہیں۔ مجھے دوڑتے قدموں کی آہٹ سنائی دی جو بلند ہوتی گئی۔ اچانک لڑکی شگاف میں پہنچی اور ٹھٹک کر وہیں رک گئی۔ اس کا چہرہ بجھ گیا۔ اس کا تو چہرہ بجھا تھا، لیکن میں اپنی حالت آپ کو بتاتا ہوں کہ یوں لگا جیسے میرے جسم میں خون جم گیا ہو۔ اگر مجھے اپنی مردانگی کا پاس نہ ہوتا تو میں گر پڑتا۔ مجھے پیچھے سے اپنے کسی دوست کی سرگوشی سنائی دی، کلمہ شریف پڑھو، یہ انسان نہیں۔ یہ تو میں پہلے ہی تسلیم کر چکا تھا کہ یہ انسان نہیں، اور یہ انہی دو انسانوں کی بدروحیں ہیں جنہیں ڈاکوؤں نے یہاں مار ڈالا تھا۔ آدمی مسلمان تھا اور لڑکی ہندو تھی۔ دونوں ویسے ہی خوبصورت تھے جیسے شتر بانو نے بتایا تھا۔ لڑکی نہایت آہستہ آہستہ الٹے قدم پیچھے ہٹنے لگی۔ ادھر ہم جو 13-14 نوجوان تھے، ان کی حالت یہ تھی جیسے کھڑے کھڑے سب کی روحیں جسموں سے نکل گئی ہوں۔ عجیب بات یہ تھی کہ ہمارے کتے بھی خاموش ہو گئے تھے۔ ایسے پتہ چلتا تھا جیسے سورج بھی آسمان میں جہاں تھا وہیں رک گیا ہے۔ میں اس انتظار میں تھا کہ یہ لڑکی جہاں ہے وہیں غائب ہو جائے گی، یا وہ چڑیلوں کے روپ میں آ کر ہم سب کے کلیجے منہ کے راستے باہر نکال لے گی۔ لڑکی 2 ہی قدم پیچھے ہٹی تھی کہ وہ رک گئی۔ مجھے ایسے شک ہوا جیسے وہ مسکرائی ہو۔ اس کے سب سے زیادہ قریب میں ہی تھا۔ میری نظریں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ تم؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ تم میری زبان تھتلا رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے یہ الفاظ منہ سے دھکیل کر باہر نکالے، تم انسان ہو؟ ہم چلے جائیں؟ لڑکی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی اور اس نے دائیں بائیں سر ہلایا۔ پھر آہستہ سے بولی، تم نے مجھے شاید ڈائن یا چڑیل سمجھ لیا ہے، میں انسان ہوں۔ اچانک اس کا جوان ساتھی شگاف میں نمودار ہوا، لیکن اس کا تاثر لڑکی والا نہیں تھا۔ وہ احمقوں کی طرح ہنسا۔ پھر اس نے ہمارے کتوں کی طرف دیکھا۔ کتے؟ اس نے بچوں کے سے لہجے میں کہا، جیسے کسی بچے نے کھلونا دیکھ لیا ہو۔ وہ احمقوں یا بچوں کی طرح ہنس کر بولا، او کتے ہی کتے۔ وہ جھکا جھکا ہمارے درمیان پھرنے لگا۔ اس نے کسی کتے کے سر پر ہاتھ پھیرا، کسی کی پیٹھ تھپکائی اور ہنستا ہی رہا۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ ہمارے کسی کتے نے اس کی طرف توجہ نہ دی۔ کتا اجنبی کو دیکھ کر اگر نہ بھونکے تو وہ اتنا ضرور کرتا ہے کہ اجنبی سے دور ہٹ کر اپنے مالک کے قریب ہو جاتا ہے۔ اب تو مجھے مکمل یقین ہو گیا کہ یہ بدروحیں ہیں۔ ہم نے سنا تھا کہ بدروحوں، جنوں اور چڑیلوں کی طرف پیٹھ کر کے بھاگنا بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ ہم نے بھاگنے کی سوچی ہی نہیں تھی، لیکن وہاں کھڑے رہنا بھی ہمارے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے وقت گزر ہی نہیں رہا۔ ہمارے کچھ دوست ذرا دور کھڑے تھے۔ یہ نوجوان جو دراصل بدرو تھی، ہمارے ان دوستوں کے کتوں کو دیکھنے کے لیے چلا گیا۔ لڑکی یا بدرو آگے بڑھائی تھی، میں اس کے قریب تھا۔ معلوم نہیں مجھ میں یہ دلیری کس طرح آ گئی کہ میں نے لڑکی سے پوچھا، یہ کون ہے؟ میرا خاوند ہے، لڑکی نے ذرا شرما کر جواب دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی کن پٹی سے اپنے ہاتھ کی انگلیاں لگا کر ہاتھ سے ایسا اشارہ کیا جیسے کہہ رہی ہو کہ اس کا دماغ صحیح نہیں۔ میں نے اس کے اس اشارے پر اعتبار نہ کیا، بلکہ مجھے خیال آیا کہ اس کے اشارے کا مطلب کچھ اور ہے۔ اتنے میں وہ خوبصورت اور تنومند نوجوان اپنی مخصوص ہنسی ہنستا ہوا شگاف کی طرف آیا۔ میں مان نہیں سکتا تھا کہ اتنا خوبصورت اور اتنا تندرست لڑکا جو امیر ماں باپ کا بیٹا معلوم ہوتا تھا،
پاگل ہو سکتا ہے؟ ایسی حرکتیں کرنے والے کو جھلا کہا جاتا ہے۔ اگر وہ جھلا ہی تھا تو اسے اتنی خوبصورت دلہن کس طرح مل گئی تھی؟ نہیں، یہ دونوں جیتے جاگتے انسان ہی نہیں تھے۔